मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर नईम सलामत है और मेरा ताल्लुक़ ट्रू लाइट चर्च असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला ताकि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे यकूब का आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम चौथी आयत तक हवाला तलावत करेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आइए हम अपने इस मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर यकूब रसूल जो है वो क्या फरमा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी हम तशरीह जो है वो देखेंगे। खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। आजमाइशें जो है वो हम पर ज़रूर आएंगी। आजमाइश में से हमें जो है वो ज़रूर गुजरना है। यहाँ पर लिखा है कि तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। अगर हम मसीही हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम पर आजमाइश ना आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए तौबा करते हैं, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ जो है वो पैदा हो जाएंगी, हम जो है वो मुसीबतों से निकल जाएंगे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें किसी जगह पर भी ऐसी कोई बात नहीं बताती, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से भी कहा कि तुम जो है वो लोग तुम्हें जो है वो इज़ाए रसानी देंगे, तुम्हें कैद खानों में डालेंगे। मुसीबत जो है, आजमाइशें जो है वो हम पर ज़रूर आएंगी। आजमाइशों में से गुजरना जो है वो ज़रूर है। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है क्योंकि आजमाइश में से गुजरने के बाद जो है वो हम मजबूत होते हैं। खुदा के कलाम में बहुत सारी मिसालें जो है वो हमें इस ताल्लुक़ से मिलती हैं। हम देखते हैं कि सदरक, मीसक और अबदनजू पर जो है वो आजमाइश आई। आप जानते हैं कि उनको इस आजमाइश की वजह से आग की भट्टी में जो है वो डाला गया, और खुदा जो है वो आग की भट्टी में जाने से पहले ही उनको बचाने की कुदरत रखता था, लेकिन खुदा ने उनको आग की भट्टी में जाने दिया। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये थी, खुदा ने क्यों उनको जो है वो आग की भट्टी में जाने दिया, क्योंकि खुदा उनके ईमान की आजमाइश कर रहा था, और खुदा जो है वो उन पर ये जाहिर करना चाहता था कि खुदा आग की जलती हुई भट्टियों में से भी बचाने की कुदरत रखता है। इसके बाद हम देखते हैं दानियल नबी जो है उसको शेरों की मांद में डाला जाता है। शेरों की मांद में इसलिए उसको डाला जाता है, खुदा पहले ही से जो है वो उसके लिए इंतज़ाम कर सकता था ताकि वो शेरों की मांद में ना जाता, लेकिन खुदा ने ऐसा होने दिया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि खुदा हमारे ईमान की जो है वो हमारे ईमान की आजमाइश करता है। और जब दानियल को शेरों की मांद के अंदर डाल दिया गया तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त जब उसको डाला गया तो तब उसने जाना कि खुदा जो है वो शेरों के मुंह भी बंद करने की कुदरत रखता है। खुदा हम पर भी आजमाइशें इसलिए लाता है ताकि हमारा ईमान जो है खुदा पर और ज़्यादा बढ़ता जाए, ताकि हम ईमान के अगले दर्जा में एंटर हो सकें। और इसके बाद जो है वो तीसरी आयत अगर हम पढ़े तो उसमें खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि तू इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। आजमाइश में हमें क्या करना है? आजमाइश में हमें घबराना नहीं, बल्कि हमें आजमाइश में खुश होना है, हमें खुशी मनानी है। और ये बहुत कम ऐसे होता है कि कोई जो है वो आजमाइश में खुश हो। बहुत सारे मसीहियों को मैंने देखा है कि जब उन पर आजमाइश आती है बहुत सारी दुआएं करते हैं, बड़ा जो है वो जिसने कभी दुआ नहीं की होती वो भी दुआ में झुक जाता है, वो भी घुटनों के बल हुआ होता है। लेकिन जो ही आजमाइश टल जाती है, अगर हम उनसे पूछे कि हाँ जी भाई जी आप चर्च क्यों नहीं आए,
او جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں چرچ نہیں آیا. سو آزمائش کے وقت جو ہے وہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں, خداوند کی حضوری میں آتے ہیں, لیکن جو ہی آزمائش ہم سے دور ہو جاتی ہے, ٹل جاتی ہے, ہم چرچ آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم خدا کی حضوری میں جھکنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا, ہمیں خوشی کے ساتھ جو ہے اس میں انٹر ہونا ہے. اگر کسی کی جاب جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے, اگر کسی کا کوئی نقصان ہو چکا ہے, تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا, خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے, خداوند سے کہنا خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تو نے یہ جاب دی تھی, دوبارہ بھی تو ہی جاب دے گا. اس کے لیے آپ نے شکر گزاری کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ خوشی منانی ہے. پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ کیا کرتی ہے, صبر پیدا کرتی ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جن کے اندر ذرا بھی صبر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا نے جو ہے وہ باپ ابراہیم کی اس کی آزمائش ان کی اور ان کے ایمان کی آزمائش انہوں نے کی خدا نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تم کو ایک بڑی قوم جو ہے وہ بناؤں گا, اور اس میں کافی دیر جو ہے وہ درکار ہو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کافی دیر جو ہے وہ لگ گئی وعدہ پورے ہونے میں. اور ابراہیم نے جو ہے وہ صبر رکھا, اور اس کے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ ہوئی, ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی. خدا نے جو ہے وہ جو ان کو فرزند عطا کیا, جو بیٹا ان کو عطا کیا. اب ایمان کی آزمائش جو ہے وہ ہو رہی ہے, خدا نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ میرے لیے قربان کر دے. اور جب ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی تو میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ باپ ابراہیم جو ہیں وہ اپنے ایمان کی آزمائش میں جو ہے وہ گرے نہیں, بلکہ جو ہے وہ اس ایمان کی آزمائش پر پورا اترے. سو ہم اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ لازم ہے کہ جب ہمارے ایمان کی آزمائش ہو تو ہم صبر سے کام دیں. جیسے باپ ابراہیم نے صبر سے کام لیا, جیسے ان کو خدا نے وعدہ کیا بیٹے کا, لیکن کافی دیر جو ہے وہ گزر گئی, 25 سال تقریباً جو ہے وہ گزر گئے. اس کے بعد خدا نے ان کو بیٹا جو ہے وہ عطا کیا. سو آج بھی اگر ہمیں کوئی اولاد نہیں ملتی, ہمیں جو ہے وہ خدا ہماری کوئی ضرورت نہیں پورا کرتا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے راستے جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس وجہ سے چرچ آنا چھوڑ دیا, اس وجہ سے دعا کرنا چھوڑ دیا کہ خدا نے ان کو اولاد عطا نہیں کی, خدا نے ان کو جاب عطا نہیں کی, خدا نے ان کو جو ہے وہ اور جو ان کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں کی. سو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا, خدا سے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہے وہ چرچ آنا بھی چھوڑ دیا, بالکل رفاقت سے نکل گئے. اور یہ وقت جو تھا ان کی آزمائش کا وقت تھا, ان کے صبر کو چیک کرنے کا وقت تھا, لیکن وہ صبر میں پورا نہ اتر سکے. سو میرے عزیزو ہمیں جو ہے وہ صبر میں پورا اترنا ہے. اور پھر لکھا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. سو خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے آزمائش جو ہے وہ ہم پر کیوں آتی ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا آزمائش میں سے گزار کر ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے. خدا جو ہے وہ ہمیں کامل کرنا چاہتا ہے, خدا جو ہے وہ ہمیں کامل کرنا چاہتا ہے, ایمان ہمارا جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے آزمائش میں سے گزار کر. اور اگر ہم آزمائش میں ہی پڑے رہیں تو میرے عزیزو ہم پورے اور کامل نہیں ہو سکتے. سو ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی. رات کو جو ہے اس نے دعا کی کہ میرا شوہر جو ہے وہ نشہ چھوڑ دے, میرا شوہر جو ہے وہ جوا کھیلنا چھوڑ دے. اور صبح کیا ہوا, صبح جو ہے اس نے اٹھ کر اپنے ہی منہ سے وہ اپنے بچوں کو کہنے لگی کہ تاڑے پیو نے نہیں سدھرنا, آپ کے باپ نے کبھی نہیں سدھرنا, یہ بچپن ہی سے شراب پیتا آ رہا ہے, اس نے شراب ہی میں مرنا ہے. رات کو اس نے دعا کی ہے, صبح اس نے اپنے ہی منہ سے کینسل کر دی ہے. سو اس طرح سے ہم کامل نہیں بن سکتے. میرے عزیزو آپ جانتے ہیں, اس کے بعد ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں
ایک عورت جو تھی وہ دعا کرنے لگی کہ اے خدا مجھے حلیم بنا، اے خدا مجھے حلیم بنا۔ اب حلیم جو ہے وہ ہم نے ایسے ہی نہیں بننا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حلیم ہم نے ایسے ہی نہیں بننا۔ رات کو ہم دعا کر رہے ہیں، صبح ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک گالی ہمیں دیتا ہے، ہم 10 گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم حلیم کیسے بنیں گے؟ صرف جو ہے دعا کرنے سے ہم حلیم نہیں بنیں گے، ہمیں ان باتوں کو اپنے عمل میں لانا پڑے گا، تب جو ہے وہ ہم حلیم بنیں گے، تب جا کر خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوگا۔ آخری مثال کے ساتھ ہم دعا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جو بنی اسرائیل قوم جو ہے جب مصر سے نکل کر آئے تو بڑے قدرت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ خدا نے ان کو مصر سے نکالا۔ اب وہ نکل کر آئے ہیں، آگے جب آتے ہیں تو سامنے سمندر ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ آپ کا آزمائش کے اندر رد عمل کیسا ہے؟ وہاں پر ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ لوگ جو ہیں وہ موسیٰ پر بڑبڑانا شروع ہو گئے، ان پر آزمائش آئی اور ان کا رد عمل دیکھیے آزمائش کے اندر۔ لیکن ایک شخص وہاں پر موجود تھا جو آزمائش کے اندر اپنے رد عمل کو اچھا بہتر جو ہے وہ رکھنا جانتا تھا، اور وہ مقدس موسیٰ تھے۔ اور مقدس موسیٰ نے جو ہے وہ خدا سے دعا کی، آزمائش آ گئی ہے، خدا سے اس نے دعا کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ خدا سے کہا کہ جو ہے خدا اب ہم کیا کریں؟ سو جب آزمائش میں اس نے دعا کی تو خدا نے اس کو جواب دیا، اور خدا نے کہا کہ تیرے پاس عصا ہے، اس عصا کو جو ہے وہ پانی پر لگا، اور سمندر جو ہے جب اس نے عصا جو ہے وہ پانی پر لگایا، سمندر 2 حصے ہو گیا۔ سو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب آزمائشیں ہم پر آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان آزمائشوں میں بڑبڑانا نہیں ہے، ان آزمائشوں میں خدا سے دور نہیں ہونا، ہمیں جو ہے آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے، اپنا رد عمل جو ہے وہ درست رکھنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے حضور سے برکات کو حاصل کر سکیں۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔